تمام اولیاء اللہ اشاعت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے انہوں نے ذرائع اختیار کیے. ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ دولتیں کتنی ہو جائیں، لوگ اچھا کہیں یا برا کہیں. مقصود یہ تھا کہ دین پھیل کیسے سکتا ہے، لوگوں تک بات کیسے پہنچ سکتی ہے، دین کو لوگ کس طرح کر کے قبول کر سکتے ہیں، اس کے لیے وہ کوشش کرتے تھے. حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، ایک کی مشن تھا ساری زندگی کے لوگوں تک دین کیسے پہنچایا جا سکتا ہے. وہ صبح حدیث پاک پڑھاتے، زور کے بعد تفسیر قرآن، شام کو مسائل بتاتے، صبح 10 بجے مدرسے میں بیٹھتے، کتابیں لکھتے. اور پھر انہوں نے واعظ و نصیحت کے ذریعے دین پھیلایا. اس کے لیے انہوں نے چھوٹی مسجد میں گفتگو شروع کی، تقریر شروع کی. اور طریقہ کیا ہوتا تھا کہ قاری صاحب اٹھ کے قرآن پاک کی چند آیات پڑھتے تھے، ان آیات کی روشنی میں ان کی تفسیر اور ان کا مفہوم سمجھانے میں حضرت غوث اعظم تقریر کرتے تھے. پہلے چھوٹی مسجد تھی، لوگوں کا رش بڑھا تو مسجد بڑی ہو گئی، پھر رش اور بڑھا تو عیدگاہ میں چلے گئے، پھر رش اور بڑھا تو بغداد کی سب سے بڑے چوک کے اندر انہوں نے ڈیرا لگا لیا، ممبر رکھ لیا. 70 ہزار کا مجمع آتا غوث اعظم کی تقریر سننے. وہ کیا بتاتے تھے؟ وہ قرآن پاک کی تفسیر بتاتے تھے، وہ لوگوں کو رجوع اللہ کا سبق دیتے تھے. اور پھر اس میں کوئی ذاتی منفعت شامل نہیں تھی. مقصود یہ تھا کہ اب وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعمل ہوتے ہیں تو ان کی بات میں اللہ اثر رکھ دیتا ہے. فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی سرکار بغداد غوث پاک کی تقریر ختم ہوتی تو 15 بندے کونے سے اٹھتے، کہتے جی بے نمازی تھے، آج کے بعد ساری نمازیں پڑھا کریں گے. 20 بندے ایک کونے سے اٹھتے، کہتے جی ہم چور ڈاکو تھے، مال کھاتے تھے لوگوں کا، آج کے بعد توبہ بھی کریں گے، مال واپس بھی کریں گے، اور جو کھائیں گے حق حلال کا ہی کھائیں گے. یہ انداز تبلیغ تھا ان کا. اس انداز کے ساتھ وہ لوگوں کو بات بتاتے، اور چونکہ وہ درد تھا، وہ مشن تھا. جو مشن کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی اچھا کہتا ہے یا برا کہتا ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں مشن پہ چل رہا ہوں کہ نہیں. ویسے بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ زندگی میں سچے ہو نا تو کوئی بات کرے بھی تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست. ہاں اگر کہیں چور ہو تو پھر تنکا بتاتا ہے کہ تنکا کہیں لگ گیا ہے. اپنی زندگی کے اندر جو لوگ مشن والے ہوتے ہیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی. حضرت غوث پاک نے 70 ہزار کا مجمع، اور ہفتے میں 3 دن واعظ و نصیحت ہوتا، لوگوں کی تربیت ہوتی. صرف نظام تعلیم و تربیت ہمارے صوفیاء کا طریقہ ہے، لوگوں کی ذہنی ساخت کے مطابق انہیں دین پہنچانا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کی تربیت کرتے، انہیں دین بتاتے، اور اسی نہج پر جو نہج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اسی پر ہی یہ پیغام حق دیتے. اس پر پھر ظاہر امتحان بھی آتے. ایک دن بارش آ گئی، 70 ہزار لوگ بیٹھے ہیں، سواریاں کھڑی ہیں، اونٹ کھڑے ہیں، گھوڑے کھڑے ہیں، لوگ، بارش آ گئی ہے. تو حضرت غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، اگر تو یہ بندے میں نے اپنی ذاتی شہرت کے لیے جمع کیے ہیں تو تیز بارش برسا، انہیں بھگا دے، اور اگر تیرے لیے جمع کیے ہیں نا تو پھر بھی تو بے نیاز ہے. تو بغداد شریف کے لوگ کہتے ہیں سارے شہر میں بارش ہوتی تھی، یہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی. یہ ان کے اخلاص کی علامت ہے. اور پھر اس رستے میں نا دشواریاں بھی آتی ہیں، آپ بیمار بھی ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے. ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں، کئی دفعہ بڑی سخت طبیعت خراب ہوتی ہے، کسی جگہ آپ نے وعدہ کر لیا، آپ ان کو کیسے بتائیں گے کہ میں بیمار ہوں؟ اور اگر میزبان کو بتا بھی لیں گے تو جتنے تعلق والے ہیں، جن جن تک اشتہار پہنچا، ان کو کس طرح کر کے قائل کیا جائے. آج بھی اس ماحول میں بھی اس نظام میں تعلیم و تربیت پر ہمارے بزرگوں نے محنت اتنی کی کہ 70 ہزار بندہ آ گیا تقریر سننے، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے واعظ کہنا ہے. اس میں 400 علماء ہیں جو کاغذ قلم لے کے آئے ہیں، جنہوں نے وہ باتیں نوٹ کر لیں. حضرت غوث اعظم واعظ کے لیے نکل رہے ہیں تو خبر آئی کہ آپ کے تو بیٹے کا انتقال ہو گیا. جا کے ماتھا چوما بیٹے کا، داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، اور پھر اس کو سینے سے لگا کے واپس چارپائی پہ رکھ کے گھر والوں سے کہا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نبی پاک کا دین بتانے لگا ہوں.
جنازہ تیار کر کے وہاں لایا گیا جہاں محفل سجی ہوئی تھی. فرمایا بھی صفے بناؤ, 4 تکبیریں پڑھوں گا, میرے بیٹے کا جنازہ ہے. 4 تکبیریں جنازہ پڑھ کے وہیں پھر لوگوں سے کہا کہ اس کو جا کے تم دفن کر دو, اور میں یہیں بیٹھا ہوں اور میں لوگوں کو رسول اللہ کا دین پڑھاؤں گا. اس ترتیب سے اپنے مشن کی ڈیوٹی کی, اس انداز میں خدمت دین متین کا فریضہ سر انجام دیا. اور ان کی جو تربیت ہے, ان کی جو تعلیم ہے, ان کا جو ابلاغ دین ہے, اس کے اثرات آج تک امت میں موجود ہیں. ان کی کتابیں اپنی اصل کے ساتھ موجود ہیں. ان کا انداز تربیت, ان کا سلسلہ طریقت, ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ آج تک موجود ہیں. اور اگر انہوں نے 2-4 کرامتوں والا کھاتا بنایا ہوتا نا کہ دام درود کرنا ہے, تعویذ بانٹنے, میں تو ڈھونڈتا رہا ہوں ان کی پوری زندگی میں کہ مجھے ملے کہ وہ اتوار والے دن تعویذ لکھتے تھے کہ جمعرات کو لکھتے تھے. ملا ہی نہیں, کہیں ملا ہی نہیں کہ وہ کس دن تعویذ دیتے تھے. وہ بھائی اگر آپ نے تعویذ ہی دینے ہیں, دامی کرنے ہیں, تو پھر ڈاکٹر کو کامل ولی مانو, وہ تو جلدی اس کی دوائی سے فرق پڑ جاتا ہے. پھر اس کو ولی ماننے میں کیا اعتراض ہے اگر تعویذوں سے ہی نظام چلانا ہے. ہمارا بھی سٹیٹس ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ لوگ کام نہیں کرتے, اور ایک یہ ہے کہ کوئی ضروری ہے کہ ہر بندہ, آپ کو بندے نے بندہ ہی رہنا, اس نے فرشتہ تو نہیں نہ بننا. ہم جو عوام میں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کی خیر تلاش کریں.